السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں ابھی تک میں سبق نمبر 50 تک پڑھا چکی ہوں۔ 50، 51 اور 52 تک پڑھا چکی ہوں۔ اس ویڈیو میں 53 کا زراعت کا نمبر 1 پڑھاؤں گی، نمبر 2 پڑھاؤں گی اور نمبر 3 پڑھاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 ہے سبق کھیتی کے کام۔ آپ نے یہ تو فرمایا تھا کہ کھیتی کے کاموں کو زراعت کہتے ہیں، اب مہربانی فرما کر یہ بتا دیجیے کہ زراعت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سنو۔ زمین۔ اول تو بڑی چیز زمین ہے۔ جو زمین نہ ہو تو کھیت کہاں بنائیں؟ اگر کھیت نہ ہو تو غلہ جس کے کھانے پر ہماری زندگی کا مدار ہے کیوں کر پیدا ہو؟ ہل۔ یہ بھی ضروری اوزار ہے جس کے ذریعے سے کھیت جوت کر مٹی کو ملائم کرتے ہیں۔ جمی جمائی سخت مٹی میں بیج نہیں بویا جا سکتا۔ اگر ہل نہ ہو تو تم ہی بتاؤ کھیت کیوں کر جوتیں؟ سراون۔ اس اوزار سے جوتے ہوئے کھیت کے ڈھیلے ٹوٹ پھوٹ کر مٹی باریک ہوتی، اونچی نیچی مٹی برابر ہو کر دب جاتی اور کھیت چورس بن جاتا ہے۔ بیل۔ یہ تو بہت ہی بڑا مددگار ہے۔ جو بیل نہ ہو تو ہل اور سراون کو کون چلائے؟ بیج بونے کے لیے کھیت کیوں کر تیار ہو؟ بیج۔ اصل چیز یہ ہے جس سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ جو بیج ہی نہ ہو تو بوئیں کیا خاک؟ پھر تو سب چیز بیکار ہے۔ جوتائی، بوائی، سینچائی، نرائی، کٹائی، مڑائی، گہنا اور اوسائی یہ سب زراعت کے کام ہیں جو زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پڑھیں گے۔ 43 کا سبق 2، ہل اور جوتائی۔ لو دیکھو یہ ہل ہے جس سے کھیت کی جوتائی کرتے ہیں۔ سارا ہل لکڑی کا بنا ہوا ہے، صرف یہ بھار لوہے کی ہے جس کی نوک زمین میں دھنستی ہے۔ یہ تو بتائیے ہل کیوں کر چلاتے ہیں؟ آؤ تم کو ہل چلا کر دکھائیں۔ 2 بیلوں کے کندھے پر ماچی رکھی، پھر ماچی سے ہل کی یہ لمبی لکڑی ہریس باندھی، ہل کی مٹھیا ہاتھ میں پکڑ کر بیلوں کو سیدھا ہانک دیا۔
دیکھو بیلوں کے چلنے سے ہل کی بھار زمین کے اندر اندر آگے بڑھتی ہے، زمین پھاڑتی مٹی کو توڑتی ایک نالی بناتی چلی جاتی ہے، اس نالی کو کنڈر کہتے ہیں۔ بس اس طرح سارے کھیت میں ہل چلانے سے جمی ہوئی مٹی اکھڑ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دفعہ سارا کھیت کھڑا لمبائی میں، دوسری مرتبہ سارا کھیت آڑا چوڑائی میں جوتتے ہیں۔ کئی بار کی آڑی اور کھڑی جتائی سے کل کھیت کی مٹی 6 سے لے کر 8 انگل تک اکھڑتی اور ٹوٹتی ہے۔ ہر جتائی کے بعد سراون چلاتے ہیں، اس سے کھیت کی اونچی نیچی مٹی برابر ہو کر دب جاتی ہے۔ اسی سبق میں 53 کے سبق 3 پڑھیں گے۔ سراون اور میائی۔ سراون کیا ہے؟ یہی لکڑی کی موٹی دھنی ہے جس سے کھیت میاتے ہیں۔ سراون کیوں کر چلاتے ہیں؟ اس سے دونوں سروں کے پاس دو کھوٹیاں ہیں، ایک کھوٹی میں ایک ایک یا دو بیل رسی سے باندھ دیتے ہیں اور ہانکنے والے سراون پر کھڑے ہو کر بیلوں کو ہانکتے ہیں۔ ہانکنے والے سراون کے اوپر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے کھڑے ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ سراون کے اوپر بوجھ زیادہ پڑتا ہے، جس سے مٹی خوب ٹوٹتی اور دبتی ہے۔ میائی کسے کہتے ہیں؟ سراون میں بیل باندھ کر جوتے ہوئے کھیت میں اس کو چلانا۔ یہاں سے پھر سے پڑھیں گے۔ میائی کسے کہتے ہیں؟ سراون میں بیل باندھ کر جوتے ہوئے کھیت میں اس کو چلانا تاکہ کھیت کی مٹی ملائم اور باریک ہو جائے، اس کام کو میائی کہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میائی سے کیا فائدہ ہے؟ میائی سے کھیت کے ڈھیلے ٹوٹتے اور مٹی باریک ہوتی ہے، اونچی جگہ کی مٹی کھسک کر نیچی جگہ آ جاتی ہے اور کھیت چورس بن جاتا ہے اور مٹی دب جاتی ہے۔ مٹی کو پہلے اکھیڑنا پھر دبانا، اس سے کیا حاصل؟ مٹی کے اکھڑنے سے تو یہ مطلب ہے کہ وہ ریزہ اور باریک ہو جائے، پھر دبا دینے سے یہ فائدہ ہے کہ کھیت کی رطوبت یا تری جلدی نہیں سوکھنے پاتی،
کھیت کو بار بار جوتنے اور میانے سے کھیت کی مٹی رس پر آتی ہے اور کھیت بیج بونے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ سبق آپ یہیں تک یاد کریں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، اور پلیز آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔